بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 1 جولائی 2019 سے 7 جولائی 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، نیا چاند اور گرہن یہ دو بڑے ایونٹ ہیں جو اس ہفتے میں ہونے جا رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں یہ بہت سارے سٹارز کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کے جتنے نیگیٹو اثرات ہو سکتے تھے وہ ایک علیحدہ ویڈیو میں جو ہے وہ بتا دیے ہیں، اس کے لیے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اور 3 جولائی کا اور 17 جولائی کا دونوں گرہنوں کے لیے، اس کے اثرات کے لیے وہ بھی ہم نے وہ ویڈیو بنا دی ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں صرف اس ویک کی، کرنٹ ویک کی۔ تو کرنٹ ویک میں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں، ایکویریس کو بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں، لیکن جو ایک اچھی بات ہو سکتی ہے اور جو بہترین ان کے لیے بن رہی ہے اس ہفتے میں، جو ان کی طاقت بن رہی ہے، وہ ہے ریسرچ اینڈ انوینشنز ویک۔ یہ ہفتہ بلا شبہ ریسرچ کا ہفتہ ہوگا اور بلا شبہ انوینشن کا ہفتہ ہوگا۔ یہ ہفتہ رہنمائی کا ہفتہ ہوگا، یہ ہفتہ گائیڈنس کا ہفتہ ہوگا۔ بہت ساری پرابلم کے ساتھ ساتھ جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر، آپ کو شاید اس وقت کوئی اکتاہٹ کا احساس ہو، کوئی ایسا احساس ہو کہ آپ اپنے کام سے اکتا رہے ہیں، یا کوئی چیزیں ایسی ہوں جس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے، تو اس کو ذرا جو ہے وہ ایجادات کی طرف، ریسرچ کی طرف، وہ تمام لوگ جو مارکیٹ ریسرچ کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے، یہ ریسرچ ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ جتنی بڑی ریسرچ آج سے کوئی 50-100 سال پہلے تک تو ساری مسلم کمیونٹی کے لوگ کرتے تھے، اکثر بڑی انوینشنز، مطلب اس کے بعد یہ کچھ 100-150 سال سے جتنی انوینشنز ہو رہی ہیں وہ ساری نان مسلمز نے کی ہیں۔ کیا نالج بدل گیا؟ فارابی، ابو علی سینا، البیرونی، عمر خیام، ابو القاسم الزہراوی۔ یہ ابو القاسم الزہراوی ہے کون؟ کبھی سوچا ہے یہ ابو القاسم الزہراوی جس نے 750 سال پہلے برین ٹیومر کا کامیاب آپریشن کیا، اس کی دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ یہ البیرونی نے جس نے زمین اور سورج کا فاصلہ ناپا تھا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ یہ جس نے زمین کا قطر ناپا تھا، البیرونی نے، اتنی بڑی بڑی انوینشنز کے بغیر، اتنی بڑی بڑی سیٹلائٹس کے بغیر اس نے جو ناپا تھا وہ آج بھی وہی ہے۔ اتنی کیلکولیشن کے بعد آج بھی یہ طے پایا کہ جو البیرونی کی کیلکولیشن تھی وہ ٹھیک تھی، وہ کہاں سے آ گئی؟ ارسطوٹل، چلے اس کو ریلیجن بیس مت کریں، ارسطو کون تھا؟ خیالات، ریسرچ کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ اصل میں پرابلم یہ تھی کہ یہ علم عام لوگوں تک نہ جائے، اس لیے کبھی چھاپا خانہ، پریس چھاپنے، پریس مشینیں لگانے کو کفر قرار دے کے، فتوے دے کے، خلافت عثمانیہ کے خلاف جہاد کے نام پہ ان کو برباد کیا جاتا ہے۔ کبھی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کو شیطانی آلہ قرار دے کے اس کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں مان لیا جاتا ہے۔ دس از فیکٹ۔ تاریخ میں سچائی یا انوینشن کو 3 بڑے فیزز سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، ڈینائل، سمپلی ڈینائل۔ جب یہ کہا گیا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد نہیں سورج وہ زمین کے گرد نہیں گھومتا، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو اس کو بائبل کا مسئلہ بنا لیا گیا، اس کو ریلیجیس مسئلہ بنا لیا گیا۔ پھر ہمیشہ ہر انوینشن، ہر فلسفی، فرسٹ سٹیٹ از ڈینائل، کیونکہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ دوسری سٹیٹ
आहनी हाथों से निपटा जाता उसे। कितने लोग ये प्रेस बनाने के चक्कर में किताबें लिखना, किताबें छापना यूरोप में ममनू था, क्योंकि बादशाह और ये बड़े बड़े लोग नहीं चाहते थे कि लोगों तक नॉलेज एंड अवेयरनेस जाए। ये मैग्ना कार्टा से पहले कितने लोग कत्ल हुए, आहनी हाथों से निपटा जाता है। ये इन्वेंशंस को तो माना ही नहीं जाता। और फिर तीसरी स्टेज जब माना जाता है तो फिर उसमें ये कहा जाता है तो हाँ, तो ये तो ऐसे ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर उसको ऐसे माना जाता है जैसे मतलब ठीक है, दिस इज द रूटीन। वो जिस बेचारे ने इसके ऊपर रिसर्च की होती है उसका तो कोई करता ही नहीं है, वो तो बाद में कहीं जाके कोई नसीब जाग जाए तो उसको इन्होंने उठा के देख ले। ये जितनी बड़ी इन्वेंशंस हैं तारीख में उठा के देख लें, जितनी इन्वेंशंस हुई थी, ये बनाई किसी ने, इंडस्ट्रियलिस्ट कोई था और कैपिटलिस्ट कोई था। उनको बेचारों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। राइट ब्रदर्स ने जहाज बना लिया, राइट ब्रदर्स की कौन सी फर्म बनी? कुछ भी नहीं। इन्वेंशन किसी की और कैपिटलिस्ट कोई और। यही होता रहा है। ये हफ्ता इन्वेंशंस का, रिसर्च का हफ्ता है। इस्लाम को उठा के देख लें, इस्लाम में बहुत सारी फ़िलासफ़ी, बहुत सारी चीज़ें जब इस्लाम में आई तो उसको डिनाई किया गया, फिर उसके ख़िलाफ़ शुरू कर दिया गया और फिर बाद में मान लिया गया। उठा के देख लें, ये रेनेसेंस की तहरीक जो है यूरोप में, वो भी इसी तरह की है। कभी रेनेसेंस के जो है वो उसके बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ हुआ, बहुत बंदे मरे इस रेनेसेंस की तहरीक में, और फिर एडॉप्ट कर ली गई रेनेसेंस की तहरीक। ये होता है। अपने आप को फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस रखना ज़रूरी है, अपने आप को रिसर्च की तरफ, रिसर्च ओरिएंटेड। क्योंकि इंसान जब खड़ा हो जाता है, रिसर्च नहीं करता, तो खड़े पानी के अंदर जो है वो काई लग जाती है, बदबू पैदा हो जाती है। करें, काम करें, काम करें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यही कहा था, काम 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 और बस काम। अपना काम करें। वैसे तो वो पंजाबी में भी वो कहते हैं कि जा काम कर, तो वो जा काम कर नहीं, काम करें अपना और उसके ऊपर ध्यान दें। वो बहुत ज़रूरी है। रिसर्च की तरफ ध्यान दें। ये रिसर्च का ख़ास तौर पे जो आप अगर मार्केट के लोग हैं, मार्केट में रिसर्च करें, जो उनकी जो फील्ड है उसमें रिसर्च करें, ताकि आपकी क्वालिटीज़ और आपकी कैपेसिटीज़ बढ़ सकें। ये ख़ासा है, ये टीचिंग, ये रिसर्च, ये ख़ासा है इंसानियत का। रिसर्च करें, समझें, देखें। अल्लाह ने इंसान के अंदर उसके ख़मीर में रिसर्च रखी है। वो सोचता समझता है। कुरान पाक में बार बार अल्लाह ने कहा है, कोई है जो सोचे समझे। ये कश्तियाँ नहीं देखते कैसे समुंदर का सीना चीर के जा रहे हैं, ऊँट को नहीं देखते, आसमान को नहीं देखते कैसे हमने खर्च। बहुत सारी आयात है मुख्तलिफ मकामात पे। बार बार अल्लाह प्रवोक कर रहा है आपको, कोई सोचो, कोई समझो। वो जो लियायात उलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए निशानी है। अक्ल वाले कौन है? जो सोचते समझते हैं। जिन्हें सोच समझ ही कोई नहीं है, उन्हें करना क्या है? सोचते और समझते। ये जिंदा लोगों के लिए है। वो इकबाल का, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मिसरा है, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है, कि वो उन लोगों का है जो अपने अंदर से जिंदा है। वो जो जिंदगी रा जिंदा तर कुनद, वो वाले लोग हैं कि जो लोग जिनकी जिंदगी तर होती है, जिंदगी से भरपूर होती है, ये वो लोग हैं। रिसर्च, इजाद, रहनुमाई, गाइडेंस, मुर्शद। ये मुर्शद भी तो गाइड होता है। आपने कुछ चीज़ सीखनी है तो जो उसकी फील्ड का लोग होंगे उसी से सीखेंगे ना।
رہنمائی تلاش کریں، گائیڈنس تلاش کریں، کوئی مرشد، کوئی ہادی، کوئی ایسا تلاش کر لیں جو آپ کو آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں سے نکلنا سکھا دے۔ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیں جو آپ کو اللہ کے نزدیک کر دے، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیں، اتنی بڑی دنیا میں آپ کو ضرور مل جائے گا۔ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیں جو آپ کو گائیڈنس دے، کوئی ایسا بندہ دیں جو ڈھونڈ لیں جو آپ کی ریسرچ کو پرووک کرے، جو ریسرچ کو ایک گائیڈ لائن دے دے کہ اس طرف ریسرچ کریں، یو ول گیٹ اٹ۔ وہ ایک اور بہت بڑا کال ہے کسی کا، کچھ لوگ اس کو حدیث میں کہتے ہیں، لیکن چونکہ جتنی کہ میں نے حدیث پڑھی مجھے اس میں ملا نہیں، خیر اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب بھی، لیکن مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے کہ خود کو تلاش کرنے والا بالآخر اللہ کو پا لیتا ہے۔ یہ حدیث ضرور ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ یہ اپنے آپ کی ریسرچ ہی ہے۔ یہی تو بلے شاہ نے کہا تھا کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑنا ہے مندر مسیتاں کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں لڑنا ہے شیطان نال بندیا کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، آکھے پیر بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ جو اپنے آپ کو نہیں پڑھتا، جس نے خود کی کتاب نہیں پڑھی، اسے باہر کی کتاب نے کیا فائدہ دینا۔ اپنی کتاب پڑھیں، اپنے آپ کو پڑھیں۔ ٹاک ٹو یور سیلف، ریسرچ یور سیلف، فائنڈ یور سیلف۔ کہیں آپ کے وجود میں وہ جو آدم ہے، وہ جو فنفخت فیہ روحی کا اثر ہے، کہیں وہی نہ مل جائے آپ کو، وہ احسن تقویم کا جو اثر ہے، وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فی احسن تقویم، وہ احسن تقویم کا اثر کہیں آپ کو اپنے اندر نظر نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے نا، تخلیق خالق کا مظہر ہوا کرتی ہے، تو جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیا خالق کا مظہر اس کی ذات میں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بے جان تصویر میں اس کے بنانے والے کا حسن نظر آتا ہے، تو ایک جاندار انسان میں اس کے بنانے والے حی و قیوم رب کا اثر نظر نہیں آئے گا۔ ریسرچ کریں، یہ ریسرچ ہی روحانیت ہے، یہ سوچ ہی روحانیت ہے۔ اپنی روح کو کھوجیں، وہ جو 7 بطون ہے قرآن پاک کے، کبھی دیکھیں یہ کائنات تخلیق 7 میں کیوں ہے، کبھی دیکھیے گا یہ 7 کیوں تخلیق ہے۔ 7 بطون، 7 آسمان، 7 جنتیں، 7 دوزخیں، یہ 7 7 7، یہ سارا جتنا 7 ہے، یہ جتنا 7 ہے، ساری جگہ 7۔ اپنے اندر دیکھ لیں، قلب روح سری خفی اخفا انا نفس، 7 لطائف ہیں، یہ 7 سیٹلائٹس ہیں جن کا 7 جہانوں سے تعلق ہے، جن کا 7 جنتوں سے، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس سے تعلق ہے، جن کا 7 جہنموں سے تعلق ہے، جس کا 7 اولو العزم رسولوں سے تعلق ہے، جس کا 7 جید فرشتوں سے تعلق ہے۔ یہ ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت، یاہوت اور ہویت، یہ 7 جہانوں سے جس کا تعلق ہے۔ کہیں اپنے اندر آپ کو مل نہ جائے، کہیں روحانیت کی جو ڈور آپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں وہ اندر نہ مل جائے۔ یہی ریسرچ کر لیں کہ جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں تے میرے من وچ کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں پھر مقید جانا، سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے، تینوں سب تو پاک پچھانا، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، ایتھے بلا کون نمانا۔ ڈھونڈیں، دیکھیں یہ کیا کہا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، ریسرچ کریں نا۔ قرآن پاک ریسرچ کے لیے کہا گیا ہے،
پڑھو، دیکھو، سوچو. ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ لِآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھیں یہ 100 سے زیادہ بلکہ 150 سے زیادہ آیات ہیں جس میں اللہ نے جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی بات کی ہے، دیکھنے کی بات کی ہے. سوچیں سمجھیں دیکھیں اللہ کیوں کہہ رہا ہے ریسرچ کرو، اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو کوئی چیزیں دریافت کرو. عرفہ، دریافت کرنا، جاننا، عرفان حاصل کرنا. من عرفہ، جس نے اپنے آپ کا عرفان حاصل کر لیا اس نے اللہ کا عرفان حاصل کیا. جس نے خود کو جان لیا اس نے اللہ کو جانا. جب خود کو جان لیا تو خود میں نظر آئے گا نا وہ قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ، یہ آپ کو اندر نظر آئے گا نا، آپ کے اپنے وجود میں نظر آئے گا. ریسرچ کریں، پڑھیں، سوچیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ریسرچ کریں، سمجھیں آپ کہ آپ کون ہیں. اسی کو پڑھ لیں بھلیا کی جانا میں کون، اور کسے نو کچھ نہ جانا تے بس آپ نو جانا، میتھوں ود نہ اور سیاਣਾ، بلا شوق کھڑا ہے کون، بھلیا کی جانا میں کون. پڑھیں، سوچیں. یہ جو بات ہم آپ کو کر رہے ہوتے ہیں ہم پھر کہہ رہے ہیں. اگر کسی کو لگے کہ ہم لمبی بات کر لیتے ہیں تو اسکپ کر دیں، آگے ہم سٹار کی ہی بات کر رہے ہیں. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم سٹار ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بار بار کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں بتانی مقصود ہے. اپنے پیشے سے ہم بددیانتی نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو جس کا اختیار ہے اس کی طرف بھیجنے کی بجائے ہم اپنی طرف لگا لیں. یہ نہیں ہو سکتا. کرنا اللہ نے، ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے، ہماری کیا حیثیت ہے. وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے. ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں ٹورڈز دا گاڈ. ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ سے یہ بات کروا لیں، اس طرح سے یہ منوا لیں، اس طرح سے اللہ سے کوئی کام کروا لیں اپنا. ہم تو یہ کر سکتے ہیں، ہم تو وہ کریں گے. وی ڈونٹ کمٹ اینی تھنگ کہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کی مرضی، وہ کرے نہ کرے. خیر، کم ٹو دی پوائنٹ. یہ نیا چاند اور گرہن ایکویریس کے لیے مشکلات لے کے آ رہا ہے. چونکہ اب یہ گرہن جو ہے یہ کوئی چھٹے گھر میں ان کے لیے لگنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر اکتاہٹ تو ہو سکتی ہے. ہاں، ریسرچ کی جیسے میں نے بات تفصیل سے بات کر لی. یہ اپنی انرجی فیلنگز کو سمجھنے کا ٹائم ہے. اپنے آپ پہ ریسرچ کریں، اپنی تصویر اپنے اندر ابھاریں نا، اپنے آپ کو اپنے آپ کے آئینے میں دیکھیں، پھر دیکھیں غلطیاں کوتاہیاں کہاں ہیں، اس کو ٹھیک کریں. جب آپ اپنے آپ کو کھوجیں گے نا تو آپ کی چیزیں کھل کے سب کچھ سامنے آ جائے گا. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں، کب ہو سکتے ہیں. اپنی ساری چیزوں کو جو ہے اس کی کرونالوجی بنائیں. اپنی ساری چیزوں کو ایک آرڈر میں لے کے آئیں اپنے آپ میں. اوور آل اپنے معاملات کو دیکھیں. جذباتیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جلد بازی بہت نقصان دے گی. خاص طور پہ جلد بازی ان تمام معاملات میں آپ کو بہت نقصان دے گی اگر آپ کے کوئی معاملات قانونی چل رہے ہیں، فیملی افیئر یا کوئی بھی چیزیں چل رہی ہیں. جلد بازی میں انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا کام کر دیتا ہے کہ کوئی گھر کا دروازہ یا کچھ ایسی چیز کھلی چھوڑ دی یا گاڑی کھلی چھوڑ دی اور اس کے بعد کوئی چوری ہو گئی یا کوئی ڈکیتی ہو گئی یا کچھ. میں ڈرا نہیں رہا ہوں لیکن بہرحال یہ چانسز ہیں. اپنے آپ کو فوکس رکھیں، بہت ضروری ہے. اوور آل تو یہی ہے، مطلب تھوڑے سے جادو کے چانسز ہیں. ہو سکتا ہے اپنے کام کی طرف دھیان دیں،
یہ ریسرچ کا ہفتہ ہے، اپنے آپ کو فوکس رکھیں، اپنے آپ کو اپنے کام کی طرف فوکس رکھیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے لیے کامیابیاں لے کے آئے گا۔ ابھی اگر تھوڑا دباؤ ہے تو آنے والے وقت میں بہت اچھا ہو جائے گا۔ چیزیں کھل رہی ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، حالات بہتری ہی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ اور چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ باقی آپ کی اوورال بزنس کے علاوہ سے ٹھیک ہیں، جو لوگ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہتر ٹائم ہے، آٹو موبیلز کا کام کرنے والوں کے لیے بہتر ٹائم ہے، کنسٹرکشن کا کام کرنے والوں کے لیے بہتر ٹائم ہے، لیکن بینکنگ، فائنینس، آڈٹ، اکاؤنٹس، یہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کر لیں، ان میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ فائنینشیل بروکریج کے لوگوں میں پرابلم ہو سکتی ہے، نوکری پیشہ لوگوں کو تھوڑا سا مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بزنس میں جو ہے وہ ٹھہراؤ لے آئیں گے تو بہتر رہے گا۔ لکی نمبر اس ہفتے کا 3 چونکہ طاقت کا عدد ہے اور اللہ سے بھی ریلیٹڈ ہے، تھوڑا سا دباؤ لے کے آتا ہے، لیکن اگر یہی 3 نیگیٹو ہو جائے تو پھر نقصان بھی لے کے آتا ہے۔ رومانس میں شدید ترین خطرات سامنے کھڑے ہیں۔ رومانس میں جنسی بے راہ روی کا بہت بڑا اینگل بن رہا ہے، بہت بڑی کنجکشنز، بہت بڑی ٹرانزیشن بن رہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی ٹریک سے ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان اپنے رشتوں سے، اپنی چیزوں سے فرار ہونے کے چکر میں کہیں شراب نوشی، کہیں نشہ، کہیں کوئی اور لت کسی قسم کی، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں قانونی معاملات بہت زیادہ پروک ہوتے ہیں، محبت میں بے وفائی کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں، دوستوں سے وابستہ تعلقات خراب ہونے کی ہوتی ہے، کچھ چانسز ہوتے ہیں، دوستوں سے وابستہ توقعات نہ پورے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ دونوں گرہن چونکہ تقریباً ایکولی ایک جیسے جو ہیں وہ اثرات لے کے آ رہے ہیں، سو بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ پرابلم آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس ہفتے میں رومانس اپنی سیکس پیک کو ٹچ کرے گا تو بھی غلط نہیں ہوگا، اس لیے تھوڑے کہے کو زیادہ جانیں۔ ہیلتھ کی بات کر لیں، لیکن ہیلتھ کی بات کرنے سے پہلے آپ کو صدقہ بتا دیں تو صدقہ بنے گا دودھ کا۔ دودھ کا صدقہ دے دیں یا مکئی کا صدقہ دے دیں، مکئی کسی کو لے دیں، کون لے دیں، تھوڑی سی لے دیں، 2-4 روپے کی لے دیں، کسی غریب کے بچے کو وہ لے دیں، بس ٹھیک ہے، وہ کھا لیں، کسی جانور کو ڈال دیں، کوئی زیادہ کلو حساب سے نہیں لینی چاہیے، لینے کی ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے، ایوریج کر لیں۔ ہیلتھ کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، ہیلتھ کے معاملات آپ کو اپنے اندر ایک انرجی ملے گی، آپ کے اندر تھوڑا سا اکتاہٹ کا سین تو ہوگا، لیکن اپنی فٹنس جو ہے اس کے لیے آپ کو انرجی ملے گی، آپ کے انر فیلنگ جو ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بوسٹ کرنے کی چیز ہے، یا کوئی نہ کوئی چیز آپ کے اندر بوسٹ کر رہی ہے۔ فٹنس جو ہے اس کے اوپر خاص توجہ دیں۔ سپورٹس کے جو لوگ ہیں، جو لوگ سپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے ہیلتھ بہت اچھی ہو رہی ہے، سپورٹس کے لوگوں کے لیے ہیلتھ بہت اچھی ہو رہی ہے، ان کے لیے چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں۔ اور باقی وہ لوگ جو یہ ایک کنجکشن میں نے دیکھی ہے، میں اس کو بھی چیک کر لوں۔ وہ تمام لوگ جو 40 سال سے اوپر ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماری کا شکار ہیں، وہ تھوڑا احتیاط کر لیں، ان کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ باقی اوورال آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر رہنے کے چانسز ہیں۔ لکی کلر آپ کا ریڈ بنے گا، ریڈ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، ریڈ ہی آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ وہ جو رومانس کا جو ہے وہ بھی اسی سے تعلق ہے، اور ہیلتھ کا بھی اسی سے تعلق ہے، تو یہ کافی بہتر کلر آپ کے لیے رہنے کے چانسز ہیں۔ سفر کی بات کر لیں تو سفر فائدہ مند رہے گا، سفر ہر حوالے سے فائدہ مند ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ امیگریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تب بھی، اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تب بھی، نوکری کے لیے جانا چاہتے ہیں ملک سے باہر تب بھی، سرمایہ کاری اپنے ملک سے بیرون ملک سے اپنے ملک کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ اور
اندرون ملک سفر کے زیادہ چانسز ہیں، بیرون ملک سفر کے کم چانسز ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے باعث برکت ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ مذہبی اور روحانی سفر کے جو ہیں وہ اشارے تو بن رہے ہیں، لیکن شاید بلیسنگ کا لیول وہ نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ لیئر ٹرپس بہت زیادہ کامیاب ہیں، لیکن لیئر ٹرپس میں بھی وہی رومانس کے اعداد بڑے کمال کے ہیں۔ لیئر ٹرپس اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ اچھے اثرات اس کے اتنے خوشگوار تعلقات نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت چونکہ وہ لسٹ کائنڈ آف تھنگ ہے تو نیگیٹیوٹی کی اگر آپ اپنے کوئی ایسے لیئر ٹرپ پلان کرتے ہیں جس میں آپ کی فیملی نہیں ہے تو کوئی اور لوگ ہیں، تو پھر وہ شاید آپ کو سکون دے دیں، لیکن وہ وقتی سکون ہوگا، خطرناک ہی ثابت ہوگا بعد میں۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ بہترین چیز جو ہے وہ، اچھا میں نے شاید لکی دن نہیں بتایا، لکی دن بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ ہے اتوار۔ لکی ڈے آپ کے لیے اتوار بنے گا۔ اور اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی اچھا رہنے کی توقع ہے۔ تھوڑی بہت اپنی پڑھائی سے اکتاہٹ ہونے کے چانس ہیں، تھوڑی بہت ایسی چیزیں ہونے کے چانس ہیں کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ تھوڑا سا پریشان رہے۔ باقی چیزیں آپ کے حق میں کافی بہتر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو کافی زیادہ اسٹرینتھ ملنے کے چانسز ہیں، کافی زیادہ آپ کو اندر سے طاقت ملنے کے چانسز ہیں۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کے جو ہیں ایگزامز ہیں اس جولائی میں، وہ ذرا ضرور احتیاط کر لیں۔ تقریباً تمام ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کے امتحانات اس جولائی میں ہیں یا خاص طور پہ اس ہفتے میں ہیں، وہ ذرا احتیاط کر لیں۔ یہ تھوڑا سا احتیاط کا ٹائم ہے۔ یہ ہفتہ کافی حوالوں سے کافی بہتر بھی ہے اور کافی دباؤ بھرا بھی ہے، دونوں پیکس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ ایسی صورت میں کافی چیزیں نقصان کر سکتی ہیں، ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی، قانون کے سیکٹر میں بھی، اور اخلاقیات کے سیکٹر میں تو بہت ہی زیادہ۔ بہت زیادہ احتیاط کر لیں۔ ہاؤس وائفز کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا بہت سچویشنز اچھی ہیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ طلاق کی شرح جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑی سی کم ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں ٹائم ہوتا ہے اپنے گھر کو سینچنے کا، اس کو سینچ لیں، اپنے گھر کو اپنے ارد گرد بن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ کرم نوازیاں فرمائے گا، راستے آپ کے کھلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم جب یہ ذائچے بتاتے ہیں تو یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بتاتے ہیں۔ موسٹ آف کا مطلب ہے کہ یہ سارے ذائچے سن سائن اور مون سائن کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ہر انسان کو آئیڈینٹیکل یونیک بنایا ہے، تو جب آئیڈینٹیکل یونیک ہوتا ہے ہر انسان تو پھر اس میں آپ سمجھ لیں کہ پھر اس میں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ الجھاؤ کا شکار بھی ہو جاتی ہیں ان مکمل ذائچوں میں۔ وہ اس وجہ سے کہ کچھ ذائچے وقتی طور پہ اور کچھ ذائچے مطلب جزوی طور پہ اور کچھ ذائچے کلی طور پہ بدل جاتے ہیں، یعنی اس میں نام، مدر نیم، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، ٹائم آف برتھ وغیرہ، چونکہ اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، ہر بندے کے لیے علیحدہ ہے۔ اگر آپ اپنے پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پیڈ کنسلٹنسی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں یا ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اگر کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کال کریں اسی نمبر کے اوپر، واٹس ایپ کے ذریعے یا ڈائریکٹ کال کے ذریعے، کیونکہ بہت سارے کمنٹس کو ہم جو ہے وہ فوری طور پہ رپلائی نہیں کر سکتے، اس لیے بہترین یہ ہوگا کہ آپ ہمیں ڈائل کریں یا ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ تیسری چیز جو ہم آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا لائیو شو آپ کس وقت کس دن دیکھنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ تمام ویورز، وہ تمام دوست، وہ تمام چاہنے والے، محبت کرنے والے جو یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں، چائنا میں، افریقہ میں، گلف میں ہیں، وہ ضرور ہمیں اپنی چیزوں سے آگاہ کریں۔ وہ تمام ویورز جو امریکہ، کینیڈا، یورپ، گلف، چائنا، افریقہ میں ہیں، وہ ہمیں ضرور اس چیز سے آگاہ کریں تاکہ ہم ان کے ٹائم زونز کے مطابق اپنی چیزوں کو پلان کر سکیں۔ بہت سارے ٹائم زون ڈفرینس ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت آن لائن آئیں
جب ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیٹر کر سکیں۔ کوئی بھی ایسا ٹائم جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ہمیں ضرور بتائیں، ہم اس کو اکارڈنگلی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو زیادہ تر لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، آپ کی سبسکرپشنز ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو اگر آپ سمجھیں کہ یہ بینیفیشل ثابت ہو رہی ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو اس کو شیئر کرنا چاہیے تو پھر اس کو روکیے گا نہیں۔ اور یہ ہے کہ ہمارے چینل کو جب آپ سبسکرائب کریں تو بیل بٹن کو ضرور پش کر دیں۔ بیل بٹن کو پش کریں گے آپشنز کھلیں گی، اس میں سب سے پہلے آپشن اوپر والی آپشن ہوگی آل کی، اس کو کلک کر دیں تاکہ ہماری جو ہے وہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک آتی رہیں۔ اور بیل بٹن کو پش کر دیں، بیل بٹن کو پش کریں گے تو اس کے اندر آپشنز کھلیں گی، آپشن میں آل کی آپشن کو کلک کر دیں تاکہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی زندگی سے دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔